سر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا۔ آج پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، اور آج جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں وہ بھی زبردست ایک ایسا موضوع ہے کہ آپ جب یہ سنیں گے، موضوع کیا ہے پہلے میں یہ بتا دوں، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے اول تاخیر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے جوانی۔ لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن جوانی دیوانی صرف دنیا کی نہ ہو، کاش یہ جوانی میں مدینے کا دیوانہ بن جائے، مدینے کا پروانہ بن جائے، مدینے کا مستانہ بن جائے۔ جوانی مردوں پر بھی آتی ہے، جوانی عورتوں پر بھی آتی ہے، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں۔ تو جوانی کیسے گزارنی ہے، جوانی میں کیا جذبات ہوتے ہیں، جوانی میں جو ایسے معاملات کہ جو اللہ رسول کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس جوانی کو عبادت میں کیسے گزارنا ہے، اسی جوانی میں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول، اسی ماحول کے صدقے کتنے ہی نوجوانوں نے، جی بالکل، لڑکوں نے، لڑکیوں نے ایک چھوٹی عمر میں ہی توبہ کی، اور توبہ کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا۔ ایسا تبدیل کیا کہ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کا ماحول کہ جس میں ینگسٹرز نظر آتے ہیں، نوجوان نظر آتے ہیں، الحمدللہ شریعت کے پابند اسلامی بھائی نظر آتے ہیں، با پردہ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ اس دور کے اندر آ کر وہ کس طرح نیکیاں کر رہے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام فیملی کاؤنسلنگ میں ڈاکٹر محمد زیرک اتاری جو UK میں ہوتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں، اور اچھے اچھے زبردست ٹپس دیتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، گھر بیٹھے کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیں گے، ڈاکٹر صاحب آئیں گے، اور جو ہے وہ مزید ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو ڈاکٹر زیرک صاحب تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، ویلکم جی۔ آیا نو اور سندھ میں آپ تو بھلی کری آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں سنا، اسٹارٹ میں سنا کہ ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ، اس میں آج جو ٹاپک لیا ہے وہ جوانی، اور واقعی جوانی کا ایک اسٹیج ہوتا ہے، اور جوانی بھی آتی ہے، اور کئی لوگ جوانی میں دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، اور پھر جوانی جب گزر جاتی ہے تو ادھیڑ پن، پھر بڑھاپا، اور یہ اسٹیجز ہیں۔ تو آج اسپیشلی ہم نے یہ جو ٹاپک لیا ہے جوانی، اور ڈاکٹر زیرک صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور اس پر یہ فیملی کاؤنسلنگ پروگرام میں یہ ایک تھیراپی کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ٹپس دیتے ہیں۔ یہ تو میل فیمیل، بوائز گرلز، بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، عورت مرد، اور جو بھی ہیں، تو یہ کاؤنسلنگ سب کے لیے ہے۔ اور جب ہمارا یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا کہ آج ہم نے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے، تو اسپیشلی بچیاں، لڑکیاں، فیمیلز، گرلز، ان کو بھی جو ہے وہ کچھ ایڈریس کریں گے کہ ان کے بھی کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جن پر ان کی مینٹلی طور پر تھیراپی، کاؤنسلنگ یہ ضروری ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ٹاپک ہے ہمارا جوانی، انشاءاللہ اس ٹاپک پر مزید ہم آگے بڑھیں گے۔ درود پاک کی ایک فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکات ہے، اور یوں انسان کو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو دکھ، پریشانی، ٹینشن، تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ڈاکٹر زیرک صاحب کی طرف، اور آج کے ٹاپک پر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جوانی،
چل رہی ہے اللہ ماشاءاللہ آپ اکبر، کی تو ماشاءاللہ گزر چکی ہے، گزر چکی اس ہے. سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اچھا یوں ہے. اور کئی سال اس کے انتظار میں گزر جاتے ہیں. صحیح. اور جوانی سے یہ ایک زندگی کا ایسا موڑ ہے، جی ایسے دن ہیں کہ جس سے ہم میں سے اکثر کی جو ہے وہ حسین یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور اسی پیریڈ کے دوران ہماری پرسنالٹی بھی سیٹ ہو جاتی ہے. جو بھی ہمارے شخصیت کے اندر اتار چڑھاؤ اور جو بھی ہم نے یعنی کہ ایک اچھی عادتیں یا بری عادتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں جوانی کے پہنچنے تک. اور آج کل کے دور میں جوانی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو آنے والی زندگی ہے وہ بری عادات کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے، جذبات کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آگے والی بھی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ آج کے اس سلسلے میں اس جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پر کچھ کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کریں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے گا، ہمارے پچھلے ای پی میں ہم نے کچھ ٹاپکس لیے ہیں کیونکہ یہ ہمارا پورا پروگرام ہے ہی فیملی کاؤنسلنگ، اور ڈاکٹر صاحب بڑے گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پروگرام کو لے کر چلے ہیں. تو آپ نے پچھلے ای پی میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ہے ایک موضوع لیا تھا اولاد کس نے بگاڑی. تو اس میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی وہ ڈسکشن جو ہے وہ ایک آ کر اسپیشلی جو اسٹارٹنگ سٹیج ہوتا ہے، کیونکہ بچے کی عادت بچپن میں پختہ ہونا شروع ہوتی ہے لیکن وہ کچی عمر ہوتی ہے، پھر ٹین ایج شروع ہو جاتی ہے، پھر اور عمر پختہ ہوتی ہے یہ. تو آج جوانی کو ڈسکس کریں گے. ہم نے ایک ٹاپک اور بھی لیا تھا عشق مجازی، تو لو افیئرس، تو یہ بھی بعض اوقات تو آج کل جو ماحول چل رہا ہے یہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا ایک پارٹ تھا، ایک فیکٹر تھا. لیکن جوانی میں بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے چیلنجز یوں آتے نہیں ہیں، لیکن اس کو فیوچر پلان کرنا پڑتا ہے، اس کا سٹریس ہوتا ہے. بعض لوگ کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا میرے مدنی چینل کے ناظرین فیملی بیک گراؤنڈ سے بھی اس کا تعلق ہے. پیسے والے ہیں، کھاتی پیتی فیملی ہے، تو بعض اوقات جوانی اور زیادہ دیوانی ہو جاتی ہے، اتنا وہ نہیں رہتا. اسی ایج کے اندر جو ایک ینگسٹرز ہوتے ہیں، ہمارے یوتھ ہوتی ہے، ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں. اللہ پاک بس اپنی پناہ میں رکھے. نشے کے عادی بن جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بری عادات میں پڑ جاتے ہیں، اور جذباتیت، وہ واقعی جملہ جو ہے نا جوانی دیوانی ہوتی ہے. غالباً اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس وقت وہ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی. جیسے چھوٹا بچہ بچپن میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ضد کرتا ہے، اور اس سے بڑا اگر بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آگ کوئی ٹوائے نہیں ہے، کھلونا نہیں ہے، یہ جلا دے گی، یہ چاقو اس کو زخمی کر دے گا، فلاں چیز بچے کو نہیں لینا چاہیے، یہ بیٹھ کے کنارے پر ہے، بچہ گر جائے گا. اس سے بڑے بچے کو تو شعور ہے لیکن اس چھوٹے بچے کو شعور نہیں. اسی طرح جو ایک ایجڈ ہو جاتے ہیں، ایک عمر ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ بہت سارے تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں، تو وہ پھر سمجھاتے ہیں. لیکن وہی والی بات جوانی دیوانی ہوتی ہے. اسی میں بندہ ویلنگ بھی کرتا ہے، اسی میں جو ہے سگریٹ نوشی کا بھی عادی بن جاتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، اسی میں اللہ نہ کرے بری صحبت ملے تو وہ ڈرگس بھی یوز کرتا ہے، اللہ نہ کرے جو ہے چور ڈکیت بھی اس عمر میں لوگ بن جاتے ہیں. اور دعوت اسلامی کا پیارا ماحول، جیسا کہ ہم نے انٹرو میں کہا، نیک بھی بن جاتے ہیں. جوانی کی توبہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. جوانی کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جوانی میں جوش ہوتا ہے، امنگیں جوان ہوتی ہیں، اور ایک بندے کے اندر ولولہ ہوتا ہے. ایسے میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو مارنا، اپنے آپ سے لڑنا، اور پھر گناہوں کو چھوڑ کر، دنیا کی رنگینی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آنا، اور پھر راتیں عبادت میں گزارنا، سجدے کرنا، سنت کے مطابق عمل کرنا. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج کے اس دور میں آپ مدنی چینل کے ذریعے بھی اور فزیکل بھی یہ مناظر دیکھتے ہوں گے کہ کتنے ہی ینگسٹرز الحمدللہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. تو یہ دو پارٹ ہیں، یعنی کہ زندگی کے دو پارٹ، یہ دو پہلو میں نے بیان کیے. ایک وہ کہ جو ایگریسو موڈ یا گناہوں یا غلط ماحول کی وجہ سے کہیں اور چلے جاتے ہیں، کسی اور ٹریک پر چلے جاتے ہیں، اور ایک یہ کہ جو نیک ماحول، نیک صحبت اور نیک لوگوں کی وجہ سے الحمدللہ جوانی میں توبہ کر کے عبادت کی طرف آ جاتے ہیں. تو پھر میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا، چلتے ہیں ڈاکٹر زیرک صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ جو دو پہلو میں نے بیان کیے، میڈیکل کے حساب سے خیر عبادت ہو رہی ہے تو ہمارا اسلام میں سب سے پہلے تو یہ، لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ جو روٹ سلیکٹ کرنا، یا اس کو کیا کہیں گے کہ یار میں نے یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا، اور لائف کے اندر ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے آتا ہے، کیا ہے اس کو بتائیں گے آپ؟
جی اس میں تھوڑا سا میں طبی طور پر جو ہے وہ پہلے تھوڑا مینشن کرنا چاہوں گا. پچھلی بھی چند ایپیسوڈز میں ہماری گفتگو ہوئی کہ ہمارے جسم کے اندر ایک باڈی کلاک ہے. ٹھیک ہے. پوری دنیا کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ وہ ایک حساب سے چلا رہا ہے. صحیح. تو اسی طرح ہماری باڈی کے اندر بھی مختلف قسم کی باڈی کلاکس ہیں. کچھ کھانے کے ٹائمنگ کے حوالے سے ہیں، اس میں جسم کے اندر جو تبدیلی آتی ہے. کچھ نیند کے حوالے سے ہیں کہ وقت کے اندر ہمارے ہارمونز جو ہے وہ آتے ہیں جس کی وجہ سے نیند آتی ہے. تو اسی طرح جب یہ ہم ٹین ایج ایئر میں آتے ہیں جہاں سے جوانی شروع ہوتی ہے 13 14 15 سال کی عمر سے، تو اب کیمیکلی بھی ہمارے جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے. کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے ہمارے جسم کے اندر تبدیلی سے ہے، چاہے وہ لڑکوں میں ہو یا لڑکیوں میں ہو. تو یہ ہارمونز جو ہے نا ان کے لیولز رائز ہوتے ہیں. اچھا. اور ان کا اثر جو ہے ہمارے جذبات اور ایموشنز پر پڑتا ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لاابالی عمر ہے، جی جی جی. نہ فکر ہے نہ فاقہ ہے، اور تھرل سیکنگ بیہیویئر ہے. بس ابھی اسی وقت میں نے سوچنا ہے، مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اسی طرح جو ہے وہ اور طرح کے جذبات بھی آتے ہیں. ہم انشاءاللہ ون بائی ون لیں گے ان کو. تو یہاں پر میں جو ہے وہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. میرا اپنا اس کاؤنسلنگ کا فوکس پیرنٹس ہے. صحیح. ٹھیک ہے، نوجوان بھی اس کو دیکھیں، وہ بھی سمجھیں، لیکن ایکچوئل فوکس پیرنٹس ہے اس وقت. ٹھیک ہے. کیونکہ بچوں کی زندگی میں یہ وقت جو ہے وہ آنے کی پریپریشن پہلے سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے نگران شورا فرماتے ہیں نا کہ زمانہ جنگ کی جو اس کی جو ہے ٹریننگ وغیرہ ہے وہ امن کے دور میں کرتے ہیں. صحیح. اس کی تیاری. تو اسی طرح پیرنٹس کو یہ پہلے سے ریڈی ہونا چاہیے کہ یہ وقت آنے والا ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے، اور شروع سے ہی بچوں کی جو ہے وہ اس انداز سے تربیت کریں. یہ ایک یوں سمجھ لیں، اگر میں مثال کے طور پر سمجھاؤں کہ دریا میں سیلاب کا ریلا صحیح. زور سے بہہ رہا ہے، یہ ہے آپ کی جوانی. صحیح. اور بچوں کو آپ نے کشتی میں سوار کر کے، تو انگلش میں ہم بولتے ہیں اپ دا سٹریم، یعنی مخالف بہاؤ میں کہنا ہے کہ آپ نے اپنی کشتی چلانی ہے. واہ واہ. اور جب تک جو ہے اب یہ دیکھ لیں کہ سمندر کے بہتے ریلے میں مخالف سمت میں کشتی چلانا، اس کے لیے کتنے چپوں کی ضرورت ہوگی، کتنی پاور کی، ذہنی پاور کی ضرورت ہوگی. اور واقعی جو والدین اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں گے، یہی بچے پھر ان جذبات کے بہتے دھاروں میں اپنے ہوش اور آواز کو سنبھال کر چلیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی آؤٹ کلاس ایگزامپل دی ہے، کیونکہ یہ کنسلٹنٹ ہیں اور ماہر نفسیات ہیں اور یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. یہ تو پیرنٹس کو بھی یہاں انہوں نے ایڈریس کیا ہے، والدین کو، کہ بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے گویا سیلاب کا ریلا آ رہا ہے اور بچے کشتی میں بیٹھے ہیں اور اس کی اپوزٹ سمت، مخالف سمت جانا ہے. واقعی بڑا مشکل کام ہے. تو اس کو واقعی میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے یہی عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ اس پر آپ توجہ دیجیے گا، سنیے گا کہ یہ گناہوں کا سیلاب آ رہا ہے. جب ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے تو میں یہی جو ہے وہ اپنے ذہن میں میرے آ رہا تھا کہ گناہوں کا سیلاب آ رہا ہے. اب اس کے اپوزٹ بچوں کو اسلامی تربیت میں ڈھال کر، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں تو اسلام کو ہی فوکس کرنا ہے، اسلام ہی کو اسٹڈی کرنا ہے، اسلام ہی کے پیچھے چلنا ہے، اسلام ہی ہمارا ضابطۂ حیات ہے. تو بچوں کو اگر ہم اسٹارٹ سے ہی اخلاقیات، شرعی طریقے، اسلام الحمدللہ اس کی باؤنڈریز ایسی ہیں کہ اگر بچپن ہی سے بچوں کی تربیت یہ کی جائے تو بہت ساری چیزوں میں بچے الحمدللہ بچپن ہی سے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس بہتے دھارے میں جینا سیکھ لیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس گناہوں کے سیلاب میں ہمارے بچے بہہ جائیں. اچھا، پھر میں وہی عرض کروں گا جو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ پیرنٹس کو ایڈریس کریں گے، والدین کی بھی تربیت ہے، کاؤنسلنگ بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہے. جیسے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے آج کل یہاں پاکستان میں بھی ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب ویسٹرن کنٹریز میں تو شاید یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ والدین کے جو ہے وہ بھی انٹرویوز ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے بھی انٹرویو ہوں تو بچے کو ایڈمیشن دیا جائے. یہ تو اس میں کیا چیک کرتے ہیں وہ مقصد پیرنٹس کا کہ مینٹل لیول چیک کرتے ہیں؟ پڑھنا تو بچے نے ہے، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں میں والدین کو ایڈریس کروں گا. بعض اسکولوں میں تو چلے گورنمنٹ کے اسکول ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ پیرنٹس سے انٹرویو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری طرف سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، آپ کی طرف سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، تاکہ یہ جو پیرنٹس، چائلڈ اور اسکول کی جو ٹرائی اینگل ہے
اس کے سارے جو پہلو ہیں وہ پراپرلی فنکشن کریں گے ٹھیک تو ہے، بچہ جو ہے وہ اچیو کرے گا. صحیح، اسی طرح پھر کئی دفعہ کمپیٹیٹیو ادارے ہوتے ہیں، ان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ والدین کی اپنی نوعیت کیا ہے، وہ بچوں کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ اس میں دیکھی جاتی ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی والدین کی تربیت بہت ضروری ہے. ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں نگران شورا کے ساتھ بیٹھا تھا، کسی ہمارا تھا کوئی تربیتی اجتماع، کوئی ایسا تھا کہ موٹیویشنل کوئی سیشن تھا کوئی تربیت کا. تو نگران شورا نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا. کچھ لوگوں نے تربیت دینی تھی، اس طرح کے بیانات کرنے تھے کہ جو آئے تھے شرکا، جو ان کو کچھ سمجھانا تھا. تو نگران شورا نے فرمایا، کیا فرمایا، بڑا آؤٹ کلاس جملہ تھا ڈاکٹر صاحب. فرمایا کہ تربیت کرنے والے کی اپنی تربیت کتنی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، والدین کا بہت بڑا کردار ہے. باقاعدہ ایک موضوع ہے پیرنٹنگ، اور بچوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے. ان بچوں نے جوان ہونا ہے، کل کو انہی بچوں نے والدین بننا ہے، ماں یا باپ. کل کو انہی بچوں نے، ماں باپ کے بعد ان کے بچے ہوں گے، تو وہ بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، ان کی زندگی باقی رہی تو انہوں نے نانا یا دادا، نانی یا دادی بننی ہے، پورا خاندان لیڈ کرنا ہے. تو واقعی کئی ایسے ہمارا آگے چل کر آئے گا کہ بڑھاپا بھی ہم لیں گے، کوئی ایک ایسا EP ہمارا ہوگا کہ بڑھاپے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچپن کی ہوئی یاد آتی ہیں، لیکن گزرا ہوا زمانہ پھر پلٹ کر آتا نہیں. آج ہماری ایج بھی 50+ ہو گئی، ہم نے بھی بچپن گزارا، جوانی گزاری، پھر دھیڑ پن گزارا، اور ابھی بس مزید بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو آج یہ حال ہے، جبکہ ایک اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہے، بہت اچھا یہ ماحول ہے الحمدللہ. اس ماحول کے صدقے بہت ساری چیزوں سے ہمارے بچے اور کئی فیملیز بچی ہوئی ہیں. لیکن معاشرہ کیا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسے یہ بات ہوئی کہ آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ایک وقت ہمارا بھی گزرا، ٹین ایج ہماری بھی گزری، اسکول لائف ہماری بھی گزری، کالج لائف ہماری بھی گزری. اب ظاہر بات ہے ساری باتیں بتانے کی تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم جب اس سے کمپیئر کرتے ہیں 80s کی دہائی سے. ڈاکٹر صاحب میں نے 84 میں میٹرک کیا تھا، تو اب 84 میں اب لگا لیں میرے خیال میں 39 ایئرس ہو گئے. اور میٹرک میں ایک نارملی شعور آ جاتا ہے. میری عمر تقریباً 14-15 سال ہوگی اس وقت یہ. تو اب اس وقت کی باتیں یاد ہیں. پھر 85 میں کالج لائف آئی یہ ساری. تو اس وقت ہم سوچتے تھے کہ یار ہم بھی اس وقت جوان تو تھے نا، کبھی تو ہم بھی جوان تھے. تو اب وہ سوچتے ہیں کہ اس وقت کی گیدرنگ اور کیا، اچھا اس وقت کے اس طرح کے ماڈرن ٹولز نہیں تھے آج کل کی طرح، اور ایک سادہ سا گھر میں PTCL ہوتا تھا، لینڈ لائن، اور وہ پورے گھر میں اس کی گھنٹی اس طرح بجتی تھی جیسے ہوٹل کی گھنٹی بجتی ہے یا ریلوے اسٹیشن کی. تو وہ یوں سیکریسی نہیں، لیکن بڑی اچھی ایک لائف تھی اور بڑا ایک سکون تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ایج ہے، یہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ٹین ایج 13 to 19، یہ تو ٹین ایج ہو گئی ہے. پھر ایک 19 20 21 سال کے بعد تھوڑا شعور آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 18 19 سال میں والدین عموماً اچھے سمجھدار والدین بچے اور بچیوں کی شادی کی فکر کرتے ہیں. اچھے رشتے مل جاتے ہیں تو شادیاں کر بھی دیتے ہیں، عموماً اس ایج میں ہو بھی جاتی ہے شادیاں. اور اگر میں مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچے جب بالغ یا بالغہ ہو جائیں، بچہ یا بچی، تو اچھے رشتے ملیں، تو بہت زیادہ ان کو لمبا نہ کریں. بعض اوقات پھر یہ غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. ہم نے پورا اس میں EP کیا ہے اپنا عشق مجازی اور اس طرح کے معاملات گناہوں میں. تو بہت زیادہ لیٹ نہ کریں. اس کا فیوچر برائٹ کرنا ہے، اس کے اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے، پہلے اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے. تو معذور تو نہیں ہے نا آپ کا بچہ، بیساکھی میں تو نہیں چل رہا. اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. یہ واقعی چیز ہے کہ وہ میچور ہو جائے، کمانے لگ جائے، اپنی فیملی کو لیڈ کرنے والا بن جائے، ٹھیک ہے، اتنا اس میں ہو جائے. لیکن اس کو بہت زیادہ لانگ پروسیس میں بھی نہ چلے جائیں کہ اس کی ایج ہی نکل جائے. بچی آئیں پڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ابھی تو ہماری بچی کی پڑھائی چل رہی ہے، پڑھاتے چلے جائیں، پڑھاتے چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ اس کی پھر شادی کی عمر ہی نکل جائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ سمجھداری، شعور، یہ جیسے ایک تو ٹین ایج ہو گئی ہے 13 to 19، تو ایک جوانی میں تھوڑا بہت سمجھداری یہ کب سے آنا شروع ہو جاتی ہے؟ اس میں بات وہی ہے کہ دیکھیں پیرنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح بچے کا ذہن بنائے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور عموماً پیرنٹس کیا کہتے ہیں، جی تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، صحیح، تمہیں انجینئر بننا ہے، تمہیں اکاؤنٹنٹ بننا ہے. ہم ایک پوری ایپیسوڈ انشاءاللہ کیریئر کاؤنسلنگ پر بھی کریں جی گے. جی. لیکن کیا ہے کہ پیرنٹس شروع سے ہی بچے کا ذہن بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ چیزیں بھی دلوا دیتے ہیں بچے کا انٹرسٹ دیکھ کر. تو بچے کا ذہن بن جاتا ہے.
تو یہ شروع سے ہی جب بھی پیرنٹ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ایک مناسب وقت آ گیا، صحیح اور یقیناً یہاں پہ بھی آج یہ بھی کاؤنسلنگ کی حاجت ہے جی کہ بھائی کون سا ٹائم میرے بچے کے لیے، میری بچی کے لیے شادی کا رائٹ ہے، بہت کہ ان کی اہم فیصلہ ہے یہ۔ سمجھ اور شعور کہاں تک ہے، وہ چیلنجز کہاں تک فیس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ہم تربیت کریں گے تو کچھ ہوگا صحیح نا۔ بالکل بالکل آج صحیح اگر دیکھا جائے تو اس چیز کی کون تربیت کر رہا ہے؟ صحیح اچھا بعض دفعہ ملکی قوانین ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ ایج لمٹ سیٹ کر دی جاتی ہے، وہ سارے معاملات دیکھ کر چلنے ہوتے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ اس عمر میں، یعنی اگر یوں تو دیکھا جائے تو 13-14 سال سے اب پرسنالٹی زیادہ جو ہے وہ ٹھہراؤ کی طرف آتی ہے، ایک اپنی منزل کی طرف آتی ہے، تو یہ 13-14 سال کی عمر ایسی ہے کہ جس میں جو ہے وہ اب ظاہر ہے لڑکیاں تو بالغ جلدی ہو جاتی ہیں، تو ان کو یہ سمجھایا جائے کہ صحیح بھائی دیکھیں یہ ایک ریلیشن شپ ہے اور اس کی تربیت ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہمارے بچے سوشل میڈیا سے سیکھیں گے، مغربی کلچر کی طرف جائیں گے، جی ہاں اچھا دوستوں کی جو ناجائز دوستیاں وغیرہ جس کو ہم پہلے بھی کور کر جی ہاں چکے ہیں اس کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیج ہے کہ جہاں سمجھدار پیرنٹس کو خود یا دیگر سمجھدار لوگوں کا سہارا لے کر صحیح اپنے بچوں اور بچیوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے آپ کا، اور اسی دوران پھر جذبات کو سنبھالنے کے لیے دیکھیں اس میں دنیاوی طور پر بھی بندہ بچوں کو ریوارڈ دے سکتا ہے کہ بھئی دیکھو اگر آپ غلط کام نہیں کریں گے تو ہم آپ کو آپ کی پسند کی یہ چیزیں کریں گے، ٹھیک ہے وہی لالچ اس کا پہلے بھی ہم جی کور ہاں کر بالکل چکے، بالکل اور شرن جو بھی چیز درست ہے وہ کیا جائے، بہت اور اچھا انسان جو ہے نا ریوارڈ اورینٹیٹڈ ہے۔ صحیح اچھا ہم چھوٹی عمر میں ہم ریوارڈ کا سوچتے ہیں، لیکن اب جو بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو ہم پنشمنٹ کی طرف زیادہ آتا ہے، صحیح بالکل حالانکہ یہ سمجھے یہ اپوزٹ ہے۔ اب بچہ جوان ہو رہا ہے تو ان کے اچھے کاموں کو ٹارگٹ دے کر اچھے کاموں کا یا اچھے کاموں کرنے پر ریوارڈ کی طرف زیادہ آئے۔ بچپن میں سرزنش زیادہ اگر ہوتی ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ بچے کی انا صحیح وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے بچہ بھول جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی اب بالکل ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، ان کو سختی سے کچھ بولے تو 2 منٹ کے بعد وہی بچہ آپ سے آ کے پیار کر رہا ہے، اور ہمیں بھی جب بچپن میں سزا ملتی تھی تو کچھ لمحوں کے بعد جو ہے وہ ہم بھول جاتے تھے، صحیح پھر بالکل بیک ٹو اسکوئر ون آ جاتے تھے، تو اس وقت سزا کے ذریعے زیادہ تربیت ہونے میں مذائقہ نہیں۔ اب جو جوانی کی آ گئی ہے، اب اگر سزا سے کریں گے نا تو اب ایک اس ایج میں یہ بھی آتا ہے بغاوت، یہ بڑا بیسک پوائنٹ لیا ہے ہر بچے میں یہ بغاوت کا پہلو آئے گا، اور بغاوت یوں ہوگی پیرنٹس تک بھی کہ بھائی ہو آر یو، آپ کون ہیں، یہ بات میں کیوں مانوں، آپ کی یہ بات میں کیوں کروں۔ اور بعض دفعہ تو یہ بغاوت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین کی طرف بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک اسٹیج ہوتی ہے جس میں بچہ سوچتا ہے میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا، موت کے حوالے سے سوچتا ہے، کامیابی ناکامی کے حوالے سے سوچتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے نہیں ہے، یہ خیالات بچے کے ذہن میں، یہ ریسرچ سے پروون ہے۔ لہٰذا یہ اور بڑا نازک موقع ہے پیرنٹس کے لیے کہ وہ ایسے جو سوالات ہیں بچے کے ذہن میں، اب یہ جیسے نگران شورا کا پوائنٹ تھا کہ بھائی ان تربیت کرنے والوں کی کون تربیت کر رہا ہے، یا صحیح وہ بالکل تربیت یافتہ ہیں، تو صحیح ہم یہ پوچھ لیں اپنے آپ سے یہ جتنے سوال کہ کیا میں اویئر ہوں کہ ان ٹین ایجرز میں میرے بچے کے ذہن میں جذبات کے حوالے سے کیا سوال ہے، بغاوت کو میں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، دین کے حوالے سے جو ہے ان کے ذہن میں آنے والے سوالات کو میں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ ہمارا فوکس تو محض دنیاوی اسٹڈی پر ہے، ٹھیک ہے آپ بالکل فوکس کریں دنیاوی اسٹڈیز پر، ہم نہیں، میں خود بذات خود ایک ڈاکٹر ہوں، میرے اپنے بچے جو ہے وہ دنیاوی طور پر میں چاہتا ہوں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کرنا بھی تو ہمارا فرض ہے نا۔ صحیح بالکل تو یہ دیکھیں اب میرا بچہ ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ غصے میں بات کرے گا، اب پیرنٹس کیا کریں گے، تیری ہمت کیا ہوئی تو مجھ سے غصے میں بات کرتا ہے، ایک لگائیں گے ادھر سے اور ایک ادھر سے، صحیح بالکل یہ تو ایسے ہی بالکل ہوتا ہے غلط طریقہ ہے، وہ تو بچہ تھا غصے میں آ گیا، آپ کیوں غصے میں آ گئے، صحیح بالکل غصے کا علاج تو غصے سے ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح بالکل اس میں والدین کو یہ چاہیے کہ بچہ غصے میں ایکسپیکٹ کرے کہ میرا بچہ بالخصوص جب اسکول سے آئے گا تو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، کوئی بھوک لگی ہوگی تو بچہ جذبات میں آئے گا، کوئی نیند کی کمی ہوگی تو بچہ جذبات میں آئے گا، تو پہلے سے اپنے
اپنے آپ جذبات کو پریپیئر کر لیں. اب بچہ غصے میں آیا ہے نا, بچے کو بولنے دیں. صحیح. یہ ٹائم ہے اس کو بولنے دینے کا. بولنے دیں. آپ جیسے وہ ایک ربڑ کی طرح ہے نا, ایبزورب کرتے جائیں ایبزورب کرتے جائیں. بولنے دیں. ایک ٹائم آئے گا بچہ خود بول کے تھک جائے گا. صحیح. اچھا, اب جب بول چکا, غلطی کر چکا, تھوڑا دیر بھول جائیں. اب آپ رائٹ ٹائم کا انتظار کریں, اسی دن یا اگلے دن. بچہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کیا بولا کیا نہیں بولا. تو اب یہ رائٹ ٹائم پر آپ پیار محبت کے ساتھ بیٹھے کہ بیٹا آج یہ واقعہ ہوا, صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا کرنا کیسا تھا. سوال رائز کریں نا. اور بچے کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو اب آپ انہیں کہیں کہ بیٹا دیکھیں, میں آپ کا باپ ہوں یا میں آپ کی ماں ہوں, میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتی ہوں. صحیح. آپ غصہ کرنے کی بجائے جو بھی آپ کے دل میں ہو نا, آپ آرام سے بتا دیا کریں. کیونکہ یہ ایک بڑی سکل ہے اگین, کہ بچے کو کہنا, کیونکہ بچوں میں یہ کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بھلے جو بڑی عمر میں بھی آتے جائیں, کہ وہ اپنی نیڈز کو نا الفاظ کی بجائے ایموشن سے بتاتے ہیں. صحیح. تو اب جتنا آپ بچے کو کہیں گے بھائی ایموشنز کی بجائے الفاظ سے کریں, اتنا جو ہے نا یہ جذبات باہر نکلیں گے. یہ آپ کا ڈسکشن اور یہ آپ ان کو سپیس دے رہے ہیں. اور اکثر جو ہم سنتے ہیں نا, ہم یہ سنتے ہیں کہ بھائی آپ بچوں کے دوست بن جائیں. تو یہ طریقہ ہے بھائی, دوست کے سامنے جب اس کا دوست غصہ کرتا ہے تو کیا دوست غصہ کرتا ہے؟ نہیں, وہ اس کی سنتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں سمجھتا ہوں یار, ٹھیک ہے, میں جو ہے نا اب مجھے بتاؤ. تو لہٰذا والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے اندر اس ایج میں یہ جو بغاوت کا ایلیمنٹ آ رہا ہے اس کے لیے تیار رہیں. غصہ اگر بچہ کرتا ہے تو پیار محبت سے آپ چند بار یہ اسٹریٹجی اپنائیں کہ اپنے غصے کو قابو کریں, بچے کو بولنے دیں, اور پھر انہیں کہیں کہ بیٹا ہم اس پر نا تھوڑی دیر کے بعد رائٹ ٹائم پہ بات کریں گے. اور شام کو سونے سے پہلے عموماً جو ہے بچے ایک ریسیپٹیو موڈ میں ہوتے ہیں, پھر انہوں نے سوچا بھی ہوتا ہے اس بات پر. پیار محبت سے کریں. غصے کا علاج آگ نہیں ہے, پانی ہے. غصہ آگ ہے, پانی سے بجھائیں, محبت کے پانی سے. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی. اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بعض ماں باپ اپنے غلط رویے کی وجہ سے, اپنے غلط ایگریسو بیہیویئر کی وجہ سے اپنے ہی بچوں کو اپنے اگینسٹ کھڑا کر لیتے ہیں. یعنی بچے واقعی ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ یوز کیا, باغی ہو جاتے ہیں, بغاوت کر لیتے ہیں. اور کہتے ہیں نا اولاد نافرمان ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو اس پر بڑی گفتگو کی, اولاد نافرمان ہے. اولاد کو نافرمان نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کا ادب ہے, ماں باپ کی اہمیت ہے, پورے اس پر بیانات ہے. لیکن واقعی بعض اوقات ماں باپ کی ایسی مس ہینڈلنگ اور اس طرح کا رویہ, سب کے سامنے ذلیل کرنا, بات بات پہ ڈانٹنا, جھاڑنا, جھڑکنا, ان کو ٹوکنا, یہاں تک کہ مارنا ان کو, تو بچہ پھر گھر میں گھٹن فیل کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ بچے کو اپنا دوست بنا لیں. دوست سے کیوں بات کرتا ہے بچہ؟ یعنی کوئی بھی شخص اپنے دوست سے, فرینڈ سے بات کیوں کرتا ہے؟ کہ وہاں اس کو اوپن اسپیس ملتا ہے. اور دوست کہتا ہے کہ یار آپ مجھ سے بات نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے, میں آپ کا دوست ہوں, مجھ سے شیئر کریں. تو ماں باپ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ باہر نکل کر کسی غلط لوگوں کو دوست بنا لے, پھر آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ میرے بچے ہاتھ سے نکل گئے. اور اسپیشلی اپنی بچیوں کی بہت کیئر کریں. ہم نے پچھلے ٹاپکس میں بھی بار بار اس بات کو دہرایا ہے بعض ایپیسوڈ میں, کہ لڑکیاں یہ نازک شیشیاں ہوتی ہیں, ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتی ہیں. تو بچیوں کو تو بہت زیادہ کیئر کرنا ہے. بچی ہے, لیکن یہی بچی ایک ایج آتی ہے کہ یہ بالغہ ہو جاتی ہے, سمجھدار ہو جاتی ہے. یہی بچی جب بالغہ ہونے کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے تو یہ بچوں کی ماں بن جاتی ہے, کسی کی بیوی بن جاتی ہے, کسی کی بہو بن جاتی ہے, اور پوری فیملی اس کو لے کر چلنا ہوتی ہے. تو واقعی ہم چل رہے تھے جوانی پر اور بات کی بچیوں کی, لڑکیوں کی. تو شرعاً تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, جو علماء کرام نے, فقہاء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ 9 سے 15 کے درمیان اور لڑکا 12 سے 15 کے درمیان عموماً بالغ یا بالغہ ہو جاتے ہیں. تو جب بھی کوئی بالغ ہونے کی علامت خود پتہ لگ جائے, یا بیٹے کو باپ اور بیٹی کو ماں یہ کیئر کریں, کیونکہ اب مسلمان ہیں, جیسے بالغ ہوں گے تو احکام شریعت
پاکی ناپاکی طہارت، بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو لڑکیوں کے، عورتوں کے، بچیوں کے ایک مخصوص معاملات ہیں، وہ ان کی تربیت ضروری ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ وہ ہے، پھر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ اس چیز کی عادی نہیں تھی، وہ اس چیز کی پریکٹس میں نہیں ہوتی ہیں، تو اچانک جب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ معاملہ ان کے لیے ٹف ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑھ کر اس کی ماں اس کی ایسی فرینڈ بن جائے، یا تو ماں سے وہ شیئر کرے گی یا بڑی بہن ہے تو اس سے شیئر کرے گی، تو وہ جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کو اس طرح نکالنا ہے کہ اس کو فیل بھی نہ ہو، حیا کا معاملہ بھی رہے، گھر میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر اس کی اپنی طبیعت کیا ہوتی ہے یہ خواتین بہتر سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر زینت صاحب یہ ماہر نفسیات ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم نے ٹاپک تھوڑا سا لیا ہے، اس طرف جوانی کی طرف آئے ہیں، یہی بچیاں لڑکیاں شرعاً یوں تو 9 سے 15 کے درمیان بالغہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں ڈاکٹری حساب سے، میڈیکل کے حساب سے بچیوں پر جب ایسا کوئی مخصوص پیریڈ آتا ہے تو ان کے موڈ پر، ان کی طبیعت پر کیا ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ بچیوں کو ان پر احتیاط کرنی ہے، ماں یا جو اس کی بڑی بہن یا گھر کی خواتین اس کے ساتھ کیا ہیلپ کریں، کیا اس پر فرمائیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک پورا میڈیکل ٹاپک ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم جب بالغ ہو جاتے ہیں تو اگر لڑکوں کو دیکھا جائے تو ان کے ہارمون ایک پیک پر آ کے نا سٹیبل رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر نیچے نہیں ہوں گے۔ اچھا، لیکن جیسے آپ نے اسلامی بہنوں کا تذکرہ کیا جی ہاں، کہ جو پاکی ناپاکی کے ایام ہیں تو ان کے نا یعنی کہ سائیکل کے دوران یہ ہارمون اوپر نیچے اوپر اپ ڈاؤن نیچے ہوتے ہیں، اپ ڈاؤن ہوتے رہتے اچھا ہیں، اچھا، ایک اسٹیج پر پیک پر ہوتے ہیں، ٹھیک ایک ہے، اسٹیج پر بالکل ڈاؤن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جب ایکسٹرا پیک ان کی آتی ہے تو اس میں ایکسٹرا جذبات، چڑچڑا پان، بات بات پر حساس، رونا دھونا، نیند کا بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ٹینشن، سر میں درد، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں، جس کو ہم موڈ سوئنگز ایک عرف عام میں اگر کہیں، ویسے تو میڈیکلی بھی اس کا ایک نام ہے، لیکن موڈ سوئنگ کو دیکھا صحیح، جائے تو یہ بالخصوص بچیوں میں یہ آتا ہے اس عمر میں۔ اس کو اگر کوئی والدین نہ سمجھ سکے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ریلیشن شپ میں۔ اچھا، جی، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ڈرائیور حضرات ہیں، جی جی تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ انجن کا ٹیمپریچر جی، وہ جو ہے وہ گرم کی طرف چلا جانا شروع ہو جاتا ہے، یا زیادہ ایکسٹرا کہ اوور ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے انجن۔ اچھا، اب یہ بڑا مسئلہ ہے، صحیح، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ تو ایمرجنسی میں آئے گا کہ میرے انجن کا ٹیمپریچر جو ہے یہ بہت ہائی جا رہا ہے، کیوں ایسے جا رہا ہے، خود پریشان ہو جائے گا اور نہیں پتہ ہوگا کہ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ وہ اگر بالفرض کام پہ جا رہا تھا، کام پہ بھی لیٹ ہو سکتا ہے، یا فلائٹ اگر پکڑنی تھی فلائٹ سے لیٹ ہو سکتا ہے، تو خود جو ہے نا یہ گھبرا جائے گا، خود ٹینشن میں آ جائے گا۔ لیکن اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اسے پتا چلا کہ میرے ریڈیئیٹر سے تھوڑا تھوڑا پانی لیک ہوتا ہے، مکینک کو دکھائی ہے، اس نے کہا چلو یار ایک ہفتے کے بعد، جیسے ہمارے ویسٹرن کنٹریز میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، پاکستان میں تو ڈیفرنٹ ہے، تو اپوائنٹمنٹ ہفتے 2 ہفتے کی ملی گاڑی کی، اچھا، لیکن ان دا مین ٹائم آپ تھوڑا چلا سکتے ہیں، لیکن پانی کی بوتل ساتھ رکھیں، اور اگر جو ہے وہ انجن اوور ہیٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ روک کر احتیاط کے ساتھ، ظاہر ہے وہ انجن گرم بھی جی ہوتا ہے، ہاتھ نہ جل جائے، پانی ڈالیں۔ اب اس صورتحال میں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو اب اگر انجن اوور ہیٹ کی طرف آتا ہے تو کیا ہمیں گھبراہٹ ہوگی، کیا ہمیں انگزائٹی ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے پرابلم کا پتہ ہے، آئی ایم ایجوکیٹڈ، مجھے یہ بھی پتہ ہے اسے حل کیسے کرنا ہے۔ تو یہی مثال اگر میں کہوں کہ بچیوں کے حوالے سے، اس پرٹیکولر موڈ سوئنگز کے حوالے سے اور ان مخصوص ایام کے حوالے سے، اگر پیرنٹس یا ماں باپ کو بھی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے اس میں، صحیح، ٹھیک ہے، اور بلکہ پورے فیملی کو ہونا چاہیے، اور بالخصوص شادی کے بعد بھی ظاہر ہے کہ یہ سچویشن تو جاری رہتی ہے، اور صحیح، اگر خاوند ہے اس کو بھی نہیں علم تو یہ بڑے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ صرف انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، جب انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ میں تحمل آئے گا، آپ کہیں گے کہ یہ ٹیمپریری فیز ہے، گزر جائے گی، اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی۔ لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو خواہ میں چڑچڑی ہوگی۔ اچھا، اس اسلامی بہن کو بھی خود ایجوکیشن نہیں ہوتی، خود پتہ نہیں ہوتا، اور عموماً جو ہے نا یہی ہمارا ایم بھی ہوتا ہے کہ ہم ایجوکیشن کے ذریعے صحیح، آپ کو بتا دیں
اور آدھی انگزائٹی اس کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے. تو بالکل یہ میں نے اس پر تھوڑا سا میڈیکلی اور نفسیاتی طور سے بات کر دی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جس ٹاپک پر بات کی ہے اور جو ہم یہ موضوع لے کر چلے ہیں کہ واقعی یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اللہ پاک خیر فرمائے. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بچیاں گھر کی رونق ہیں، لیکن یہی بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو جو بھی شرعی معاملات ہیں، احتیاطیں ہیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو بھی ہے، تو واقعی گھر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے، اور اس میں ان کے ساتھ تعاون کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کرنا چاہیے. اور پھر اپنی بچیوں کو بھی، کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے بچیوں کا، بچے بچی دونوں کے لیے ہے، لیکن ان کو شرعی احکام بھی سکھانے چاہیے. الحمدللہ اسلامی بہنوں میں بھی احکام شریعت کورس ہوتے ہیں، فرض علوم کورس ہوتے ہیں، درس نظامی ہو رہا ہے. اگر فزیکل جامعۃ المدینہ میسر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ آن لائن کورس کروا لیں. طہارت کورس ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. پاکی ناپاکی بہت سارے ایشوز ہیں کہ یہ آنا چاہیے. اور یہ علماء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، نیک ماحول، یہ واقعی بہت کچھ سکھاتے ہیں. اور شعور تو دین ہی دیتا ہے. علم نور ہے، اور جب نور سینے میں اترے گا تو پھر سینہ ویران کیسے رہے گا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم نے یہ لیا کہ اس طرح کا یہ معاملہ آتا ہے، اور ایک طبیعت میں چڑچڑاپن اور جو بھی ایک میڈیکلی ایشوز بھی آتے ہیں، جب اور آگے یہ بچی بڑی ہوتی ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے. شادی جوانی میں ہی ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی کبھی سنا ہے لیکن بہت کم. عموماً جو رواج ہے وہ یہی ہے. اچھا، یہی بچی جب بڑی ہو گئی، مگر شادی کے قابل ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، تو پھر ہے تو جوانی، اس کی ٹاپک بھی ہمارا جوانی ہے. تو ڈاکٹر صاحب بچیوں پر ہی چل رہے ہیں، لڑکیوں پر، فیمیلز پر. اب شادی ہو گئی، وہ 18 20 22 سال کی جو اس کی ایج ہے. اب ایک وقت آتا ہے کہ یہ بچی ماں بننے کی طرف بھی جاتی ہے، اور وہ بھی ایک عورت پر وقت گزرتا ہے. ظاہر بات ہے ایک اس کی بھی پیریڈ ہے، پورا ٹائم پیریڈ ہے یہ، اور عورت کے لیے تکالیف بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اس کے لیے فضیلت بھی ہے، سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں نا ماں بننا آسان نہیں ہے یہ. تو یہ جو آپ نے موڈ سوئنگ بتایا، جو مخصوص ایام ہے جو اس طرح کا خواتین پر وقت گزرتا ہے، تو اب جب ولادت کا جو دورانیہ ہے تو اس میں بھی کوئی نفسیاتی میڈیکلی کچھ آپ بتائیں گے، کوئی اس میں بھی کیا پرابلمس آتی ہیں؟ جی، اس میں اگر یوں دیکھا جائے تو عموماً شادی کے مطلب ہونے کے ساتھ یا ایک مختصر وقت کے اندر جی ایک خوشخبری مل جاتی ہے، اور اب ظاہر ہے کہ خاوند ہے وہ اب جو ہے اب باپ بننے کی طرف جا رہا ہے، اور باقی بھی جو ہے وہ رشتہ داروں کو خوشی ہوتی ہے، کوئی خالہ بنے گی تو کوئی جو ہے وہ چاچو بنے گا. تو یہ باقی تو سارے جو ہے وہ خوش ہیں. صحیح. لیکن میں تھوڑا سا اس اسلامی بہن کے ذہن کی عکاسی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی. پہلی بات تو یہ دیکھیں، جو موڈ سوئنگز کے حوالے سے ہمارے گفتگو ہوئی کہ جو ہارمونز ہیں یہ اوپر نیچے ہوتے ہیں. صحیح. اور عموماً پھر چند دنوں کے بعد وہ ہارمونز ڈاؤن آ جاتے ہیں. لیکن جب خوشخبری ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے عورت، اب یہ ہارمونز ہائی ہی رہتے ہیں. اچھا. جن ہارمونز نے چند دن کے لیے ہائی رہنا تھا، اب یہ پورے 9 ماہ کے لیے ہائی رہیں گے. اچھا. تو اب وہی کیفیت جو چند دن کی تھی یہ 9 ماہ پر چلی جاتی. اچھا. اسی وجہ سے جو ہے وہ ان ایام میں جو ہے عورتیں عموماً حساس اور چڑچڑی یا نیند کی کمی یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا. تو اب دیکھیں عموماً کیا دیکھا جاتا ہے کہ چند ماہ کے اندر جہاں طلاق ہوتی ہے یا ریلیشن شپ بگڑتا ہے، تو اگر شرح دیکھی جائے تو شاید، میرے پاس کوئی خیر فگر تو نہیں ہے لیکن میں ایک اپنے ذاتی تجربے سے بیان کر رہا ہوں کہ عموماً جن شادیوں میں طلاق ہوتی ہے پہلے چند مہینوں کے اندر ہو جاتی ہے. تو ان میں سے کئی کیسز ایسے بھی ہیں کہ جہاں آپ جو ہے وہ جذبات، خاوند اپنی بیوی کے جذبات کو سمجھ نہیں سکا اور اس کی وجوہات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا، اور ان جذبات میں وہ ہم انگلش میں بولتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ، عدلے کا بدلہ. جی. کہ اگر بیوی نے تھوڑا سا کچھ بولا ہے، اب اس کی وہی انا اگر ہوئی، اکڑ ہوئی، تو یہ اب کہے گا ایسے کیوں. تو ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ایکسٹرا کیئر کی جائے، اچھی نیت سے کی جائے، اس میں کوئی شرم نہیں. ہمارا دین اسلام جو ہے تربیت دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں. بہت اچھا. اچھا، اب یہ بھی دیکھیں، جیسے میں باپ ہوں، اگر آج میں کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ اچھا سلوک کر رہا ہوں
تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کل میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہی سبحان ہوگا. اللہ سبحان اور اللہ. اگر اس کا اپوزٹ ہے واہ تو بھی ویسا ہی بہت ہونے پیاری کے بات فرمائی چانسز آپ ہیں. نے، تو بہت پیاری. یہ جو ہے میں مختصر طور پر کہوں گا کہ اس چیز کو مرد حضرات بھی، اور بالخصوص اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ساس جو ہے وہ اس کو دیکھے، اس کو سمجھے اور ان معاملات کے ساتھ لے کر چلے. اب دیکھیں اب ہوگا کیا کہ جب ہماری طرف سے پازیٹیو ریسپانس ہوگا، خاوند کی طرف سے، ساس کی طرف سے، تو اس اسلامی بہن کے اندر جو اعتماد آئے گا، کانفیڈنس آئے گا. اب اس کے ذہن میں اور بھی چیزیں چل رہی ہیں، مثلاً پتہ نہیں بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، بیٹی ہو گئی تو پتہ نہیں مجھے تانا دیا جائے گا. اسی طرح معلوم نہیں ہے کہ جو ہے وہ مدت پوری ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، ولادت کے دوران کیا ہوگا. صحیح. اور دیکھیں ولادت بذات خود بحیثیت ڈاکٹر اگر میں کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں کہ عورت واقعی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتی ہے. صحیح. سینکڑوں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور ولادت کا بغیر کمپلیکیشن کے ہو جانا میڈیکلی اگر کہا جائے تو کسی معجزے سے کم نہیں، کسی کرشمے سے کم نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ گھر کے کاموں میں بھی مسائل، پریشانی جوں ایام بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ کر اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس مستقبل قریب میں ماں بننے والی اسلامی بہن کے ساتھ ہمیں اچھا اخلاق، اچھے سلوک سے برتاؤ کرنا ہے، اچھی طرح پیش آنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر کیا ہوگی. بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے فرمایا. اور تھوڑا بہت گفتگو میں جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سمجھدار ساس کیئر بھی کرتی ہے. بعض ساس ایسی بھی ہوتی ہوں گی کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، ہمارے بھی تو بچے ہوئے ہیں، یہ وقت نکل جائے گا، پر ٹھیک ہے ایسے چلتے رہیں. تو ٹھیک ہے آپ کا وقت نکل گیا، آج کا وقت دوسرا ہے. وہی والی بات، کر بھلا تو ہو بھلا. تو ہم دوسروں کی فکر کریں، اللہ پاک ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کرے گا. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ کیئر کرنا چاہیے. کرتے بھی ہیں کرنے والے، یہ نہ کرنے والے ان کو کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی ہے. تو یوں یہ جو ایک معاملات ہیں بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، جب یہ معاملات ہوں تو وہ بھی کیئر کریں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، فیملی کاؤنسلنگ پروگرام میں آج ہمارا جو ٹاپک جوانی، اس کو ہم لے کر چلے، جو ٹاپکس ہم لے سکے وہ لیے. اینڈ میں بالکل میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے، اپنے تمام ویورز سے، میل فیمیل جو بھی ہے میں عرض کروں گا، پیرنٹس سے بھی عرض کروں گا. دیکھیں وہ جو میں نے سٹارٹ میں جملہ عرض کیا تھا، جوانی دیوانی ہوتی ہے. اور آج کل یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم نے اس پر پورا ایک پروگرام کیا ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں اس کو ٹچ دیتا ہوا، اور پھر ہمارے بہت سارے ای پی کے اس میں ٹچ ہوں گے، یہ کہ عشق مجازی اور اس طرح لو میرج اور سب، یہ اپنی جگہ وہ ایک ہے، وہ پورا ٹاپک ہے. لیکن دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے، اور جوانی میں عموماً ایک تعداد لڑکے اور لڑکیاں کی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جب گندی فلمیں، گندے مناظر، بے حیائی کے مناظر، فحش مناظر یہ دیکھیں گے، اس طرح کی باتیں، یہ ویڈیوز دیکھیں گے، تو اللہ نہ کرے، نفس اور شیطان تو سب کے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی یہ ہاتھ سے نکل جائیں، گناہوں میں پڑ جائیں، برباد نہ ہو جائیں، ہمارے خاندان پر کوئی سیاہ بلیک اسپاٹ نہ لگ جائے، سیاہ دھبا نہ لگ جائے، کوئی کالا داغ نہ لگ جائے. تو اپنے بچوں کو ان گناہوں سے بچائیں. ان کی گیدرنگ دیکھیں، یہ جوان ہو گئے، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. بیجا سختی نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کھلائیں سونے کا نوالا اور دیکھیں شیر کی نگاہ سے. اب یہ آپ کی اپنی حکمت عملی ہے، وہی والی بات کہ تربیت کرنے والے کی اپنی تربیت کتنی. تو جوانی آتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پر تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے. تو اس جوانی کو گناہوں میں نہ گزاریے، اللہ کی عبادت میں گزاریے، دعوت اسلامی کے نیک ماحول میں آ جائیں، پیارے ماحول میں آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، اللہ کی رحمت کی طرف آ جائیں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ، اس میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو، معاف کرو، پھر ہو
جائے گا گر تارا